بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ان دنوں پیدائشی گونگے بہرے پن پہ اپنا ویڈیو سیریز کر رہا ہوں۔ تو تشخیصی سوال نامہ کے مطابق آج 13ویں سوال پہ ہم بات کریں گے۔ سوال ہے کہ کیا مریض کی فیملی میں، گونگے بہرے مریض کی فیملی میں کسی کا پیدائشی ہونٹ تو نہیں کٹا ہوا، یا تالو تو نہیں کٹا ہوا، یا باچھیں تو نہیں کٹی ہوئی؟ میں نے باچھیں بھی کٹی ہوئی دیکھی ہیں، صرف ہونٹ ہی نہیں، باچھیں بھی دیکھی، ایک یا باچھ یا دونوں باچھیں کٹی ہوئی میں نے دیکھی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر فیملی میں کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہو اور مریض خود باقی ٹھیک ہو، ہونٹ نہ کٹا ہوا ہو اور سماعت سے محروم ہوا ہو، تو ایسے کیسز میں ہومیوپیتھ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا میازم ہوتا ہے سفلیٹک، یعنی ان کی فیملی میں سفلس کے آثار اثرات آ رہے ہوتے ہیں۔ ہر آنے والی اگلی جنریشن کو ان میں کوئی نہ کوئی ڈسٹرکشن پیدا ہو سکتی ہے اگر فیملی میں کہیں سفلس پائی جاتی ہو تو اس کو پہچانتے ہم ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی نہ کوئی عضو ان کا نامکمل ہوتا ہے، جیسے ہونٹ کٹا ہوا ہونا، تالو کٹا ہوا ہونا، یا باچھیں کٹا ہوا ہونا، یا کوئی بھی اور عضو مکمل نہ بنا ہوا ہو، کان آدھا کان کٹا ہوا ہو سکتا ہے، ناک بھی کٹا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ تو جہاں کہیں ڈسٹرکشن ہوگی تو ٹریٹمنٹ کا اس کا آغاز ہم سفلینیم سے کریں گے، یعنی ان کا میازم سفلس ہے۔ اور اگر مریض صرف سماعت سے محروم ہے، اس کا یہ ڈرم نہیں بنا ہوا، یا اس کی اب بونز نہیں بنی ہوئی، یا اس کی کسی وجہ سے وہ ہیئرنگ کنڈکٹ نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں میں، اور فیملی میں کہیں ہونٹ کٹا ہوا پیچھے کسی کا، تو ایسے لوگوں کا ٹریٹمنٹ شروع کیا جائے گا کارسینوسن سے، اور اس کے بعد پھر اگلے دن سے سفلینیم سے۔ سفلینیم دینے کے بعد جو عام ہمارا پروٹوکول، وہ اب تک تو آپ احباب سمجھ ہی گئے ہوں گے، مگر یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے فیملی میں، ان کا میازم تو ہوتا ہے سفلیٹک، اور اگر خود مریض کا ہونٹ کٹا ہوا ہو تو اس کے ٹریٹمنٹ کا آغاز سفلینیم سے ہوگا۔ اور اگر فیملی میں کسی کا ہونٹ کٹا ہوا تھا، باچھیں کٹی ہوئی تھیں، یا ناک کٹا ہوا تھا، یا تالو کٹا ہوا تھا، اور مریض صرف سماعت سے محروم ہے جس وجہ سے بھی، تو اس کا آغاز کارسینوسن سے، اور اگلے دن سفلینیم، اور اس کے بعد جو میرا پروٹوکول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کالی میور، اگیریکس، ایگرافس نٹن، چینوپوڈیم، چنینم سیلف، بہت ساری دوائیں جو قریب ترین آپ کو ملیں آپ کے مریض کے علامات کے مطابق۔ مزید بھی علامات ہوتی ہیں نا جسم میں، تو ان میں سے کوئی ایک دوا اس کی بنے گی۔ اور اگر آپ کو کہیں بھی کوئی قریب ترین اس کی سائنس نہیں مل رہے، تو پھر میفائٹس 30 میں شروع کروائیں، ساتھ میں بطور معاون دوا کلکیریا فاس۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو اس کے چند مہینوں میں نتائج مل جاتے ہیں۔ مریض سننے لگ جاتا ہے تو سیکھنے لگ جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے بولنے لگ جاتا ہے۔ تو آج کا تھا یہی سوال نمبر 13، اور ویڈیو نمبر ہے 14۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔